الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، یہ نعت پاک کی محفل اور جو بھی کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ آپ لوگوں تک تھوڑی بہت دین کی بات پہنچ سکے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سنیچر کو ہر فیکٹری کے اندر کاریگر لوگ جو ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، وہ موبائل وغیرہ میں مست رہتے ہیں، جلدی کام بند کر دیا اور اس کے بعد اپنے موبائلوں میں مشغول ہو گئے۔ تو آج ہمیں اپنی قسمت پر جتنا ناز کر سکیں کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے رغبنی نگر کے اندر صرف چند لوگوں کو اپنا ذکر کرنے کے لیے جمع کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ بے شک دلوں کو چین یا سکون اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس پورے رغبی نگر کے اندر ہم صرف چند لوگ ہیں جو یہاں جمع ہوئے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شان بیان فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سن رہے ہیں، اور جو عاشق رسول ہیں اور جو سچے عاشق رسول ہیں جیسے حضور تاج شریعہ اعلیٰ حضرت حجت اسلام، ان کے بارے میں ہم سن رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا، ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح ہم ہر ہفتے اپنے کسی نہ کسی کام میں مشغول رہتے ہیں یا کسی گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع کیا۔ ہم سب کو یہاں جمع کیا کس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکیں، اور آج اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے محبوب بندے کا ذکر چھیڑا گیا جن کا نام صدیق اکبر یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جبریل پوچھو میرے محبوب سے جا کے کیا صدیق مجھ سے راضی ہیں۔ دنیا میں آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک یہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کی یہی خواہش اور یہی رضا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور الحمدللہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ لیکن صدیق اکبر کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ صدیق کیا تم ہم سے راضی ہو؟ میں آپ کو بتا دوں، جب بھی کوئی شخص ایک بار سبحان اللہ یا الحمدللہ یا ماشاء اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ اور ماشاء اللہ کہنے میں کوئی ٹیکس نہیں لگ رہا، نہ کوئی پیسے لگ رہے، نہ کوئی فیس لگ رہی، فری چارجز سے آپ لوگ جتنا چاہیں اپنے نام کے باغات لگا سکتے ہیں جنت میں۔ اور جب آپ دیکھیں جب آپ گاؤں میں جاتے ہیں آپ کے باغات ہوتے ہیں، تو جس کے باغات ہوتے ہیں وہی باغوں میں جاتا ہے، کوئی دوسرا جاتا ہے اسے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جنت میں جب آپ کے نام کے درخت لگے ہوں گے تو آپ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو جتنا ہو سکے چلتے پھرتے بھی کہتے رہ کریں سبحان اللہ الحمدللہ۔ جب میں آپ کو ایک بہت پیارا واقعہ بتاتا ہوں مختصر سا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا، اعلان کرنے کے بعد کفار مکہ کو جوش آنے لگا، مطلب انہیں غصہ آنے لگا کہ یہ یتیم شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کفار مکہ کہنے لگے یہ تو یتیم ہے، یتیم اور یہ غریب بھی ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو اس بات کا حسد ہو گیا، اس بات کی ان کو جلن ہونے لگی کہ یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ قریش خاندان میں اور ہم سے مطلب ہم اونچے عہدے والے، ہم پیسے والے، تو ہم کیوں نہیں؟ وہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ واقعی میں انہوں نے بچپن سے لے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جسے لوگ دیکھ کے کہہ سکیں کہ یہ شخص غلط ہے، جھوٹا ہے۔ تب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو نبی نے اعلان کیا کہ آپ لوگ ایمان لے کر آئیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کی
مطلب اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی واحد اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب عقیدہ بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداروں میں مانے جاتے تھے. تو سب نے فیصلہ کیا کہ ایسا ہے، یہ محمد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد سے جانتے تھے. تو جب انہوں نے یہی نام لیا، لیکن ہم جب بھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام آیا کریں تو سب لوگ مل کر بولا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو بولتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں. نبی نے ارشاد فرمایا، جس محفل میں میرا ذکر ہو یا جہاں میرا ذکر ہو اور میرا نام آئے اور جو شخص سنے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے تو اس نے مجھ سے جفا کی، یعنی اس نے مجھ سے کنجوسی کی. اور ایک جگہ آتا ہے، جو شخص مجھ پہ درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے 10 بار درود پاک پڑھے گا، ایک بار درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمت نازل فرمائے گا اور 10 گناہ مٹائے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا. تو آپ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں درود پاک پڑھنے کی، جب بھی نبی کا نام آئے تو درود پاک پڑھا کریں. تو کفار مکہ، ابو جہل، ابو لہب، انہوں نے کیا پلاننگ کی کہ ابو بکر صدیق اکبر جب آ جائیں گے تو ان سے مشورہ کریں گے کہ یہ جو محمد اعلان کر رہا ہے نبوت کا کہ ہم اس کو مٹا سکیں، اس کو مطلب ختم کر سکیں، معاذ اللہ. جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہاں گئے تھے؟ ملک شام گئے تھے تجارت کے لیے، کیونکہ اس دور میں تجارت کا بہت زیادہ کاروبار تھا، یعنی لوگ ایک جگہ سے مال خرید کے دوسری جگہ بیچنے جایا کرتے تھے. تو کفار مکہ نے کیا سوچا کہ چلو ایک بار اور چلتے ہیں اور اس محمد سے کہتے ہیں کہ تم کوئی معجزہ دکھاؤ. اور جب یہ لوگ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے محمد، تم نبوت کا اعلان کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت بخشی ہے اور میں آخری نبی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اللہ تعالیٰ نے سب کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ آپ کو ہی کوئی معجزہ دیا ہوگا. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان لوگوں نے معجزہ دیکھنے کے لیے طلب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو اس منظر کو ملک شام سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے سماعت فرما رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہو گئے. میرے آقا نے چاند کے ٹکڑے کے ملک شام میں اور عرب کے اندر، اور حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا ملک شام میں. جب ملک شام سے صدیق اکبر واپس آ گئے تب کفار مکہ نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے ٹکڑے تو کر دیے، یہ کوئی جادوگر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنے لگے کہ جادوگر ہے، اس نے اپنے اشارے سے تو کرا لیکن کہ جادو سے کرا. جب صدیق اکبر آ گئے، آنے کے بعد میں پھر سب نے فیصلہ کیا، صدیق اکبر سے کہا کہ ایسے ایسے قریش خاندان سے ایک لڑکا جسے آپ جانتے ہیں، اس کا نام محمد، اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، آپ ان سے آ کے ملیں. تو صدیق اکبر ان کے ساتھ میں مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے محمد، کیا تم نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ نبی نے کہا جی. تب انہوں نے کہا کہ ہر نبی کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ، کوئی نہ کوئی خاص بات عطا فرمائی، تمہارے پاس کیا خاص بات ہے، تمہارے پاس کیا معجزہ ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اگر آپ سچے ہو تو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کیا کہتے ہیں صدیق اکبر سے کہ ابو بکر، جو تم نے معجزہ ملک شام میں یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا کہ وہ کافی نہیں. جب صدیق اکبر نے یہ سنا تو وہ چونک گئے کہ میں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، یہ انہیں کیسے پتہ، یہ تو عرب کے اندر تھے، میں ملک شام میں. ظاہر سی بات ہے اگر ہم یہاں پر ہیں اور ہمارے والد صاحب گاؤں میں ہیں، ہمارے والد گاؤں میں کیا کر رہے ہیں ہمیں کیا پتہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی خبر تھی کہ چاند کے ٹکڑے عرب کے اندر کیے جا رہے ہیں اور پورے ملک میں، پوری دنیا میں کون کون اس کو دیکھ رہا ہے یہ بھی جانتے ہیں. الحمدللہ.
جب صدیق اکبر نے یہ سنا ترنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے. کہیں سبحان اللہ. جب ابو جہل ابو لہب کو جب یہ پتہ چلا کہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو وہ ان کی دشمنی پہ اور آمدہ ہو گئے, یعنی اور زیادہ سخت دشمن ہو گئے. تب کافی وقت گزر گیا, ان کی دشمنی چلتی رہی. تب ایک دفعہ آپ نے کافی بار واقعہ سنا ہوا کہ صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے آخری جوزا ہیں صدیق اکبر کی بیٹی, تو انہوں نے کہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان جتنے ستارے ہیں کیا ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سوچ رہی تھی شاید ہی میرے بابا جان یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہے. پوچھا کس کی؟ تو میرے آقا نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. وہ خاموش ہو گئیں کہ انہوں نے میرے بابا جان کا نام کیوں نہیں لیا, بلکہ میرے بابا کی تعریف اتنی کرتے ہیں لیکن انہوں نے عمر فاروق اعظم کا نام کیوں لیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو سمجھ گئے اور کہنے لگے اے عائشہ جتنی نیکیاں حضرت عمر فاروق اعظم کی ہیں ان سب نیکیوں کے برابر ایک نیکی صدیق اکبر کی ہے جو میرے ساتھ غار حرا میں 3 رات 3 دن گزارے تھے. یعنی زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. اللہ اکبر. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی ساری نیکی اور صدیق اکبر کی ایک نیکی برابر ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں اور اس بات کو انہوں نے سب جگہ عام کر دیا. تو صحابہ اکرام میں خلبلی مچ گئی کہ صدیق اکبر نیکیوں میں سب سے زیادہ آگے. اچھا پہلے کمپٹیشن ہوا کرتا تھا آپس میں, صحابہ اکرام میں بھی اولیاء اکرام میں بھی ہوا کرتا تھا کہ لوگ کمپٹیشن کرتے تھے نیکیوں میں. کس میں کرتے ہیں؟ نیکیوں میں. اور آج ہم لوگ کس میں کرتے ہیں؟ مال و دولت میں. کہ اس کے پاس 4 مکان ہیں میرے پاس 3 کیوں ہیں, اس کے پاس ایک فراری گاڑی ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے, اس کے بعد ٹویرا میرے پاس کیوں نہیں ہے. ہم اس میں کمپٹیشن کرتے ہیں. اور اگر ہمارے 3 ہی گھر رہ گئے یا ایک ہی گاڑی رہ گئی اس کی 4 ہو گئے 5 ہو گئے تو ہم اس سے جلنے لگتے ہیں, سوچتے ہیں. پھر اللہ سے یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما, بلکہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جو رزق حلال ہے حرام جو بھی ہے وہ بھی ختم ہو جائے. ہم جلتے ہیں نا, جبکہ ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم بھی نیکیوں میں حرص کریں ایک دوسرے سے. تو جب صحابہ کرام میں یہ بات پتہ چل گئی کہ مطلب کہ سب سے بڑی شان جو ہے صدیق اکبر کی ہے, تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہر دفعہ صدیق اکبر نیکیوں میں آگے رہتے ہیں. اگلی بار کوئی ایسا موقع پڑا, کوئی ایسے نیک کام ہوا تو میں ان سے آگے رہوں گا. تو جب جنگ کا اعلان کرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنگی تیاری کرنی ہے, اس کے لیے راہ خدا میں خرچ کرو. تو جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو حضرت عمر فاروق اعظم تو ماشاءاللہ کافی امیر تھے, اور انہوں نے کیا کرا اپنی تمام دولت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, اس نیت سے کہ ایک حصہ میرے گھر والوں کے لیے اور ایک حصہ راہ خدا میں خرچ کر دوں گا. اور کہنے لگے کہ صدیق اکبر کے پاس تو اتنا مال نہیں, میرے پاس تو اتنا مال ہے, اب ہو سکتا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ہو جاؤں گا, انہوں نے بھی یہ کہا ہو سکتا ہے اب میں ان سے زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھا ہوں, نبی زیادہ خوش ہو جائیں مجھ سے. تو جب وہ اپنا مال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جتنی دولت تھی, میرے پاس جتنے اونٹ, جتنی گھوڑے, جتنی بکریاں, جتنا بھی کچھ تھا میں سب میں سے آدھا حصہ آپ کی بارگاہ میں لے آیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. نبی نے پوچھا اور گھر والوں کے لیے کہ آدھا حصہ چھوڑ کر آیا ہوں. جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد کچھ ہی وقت میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہوئے حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کا لباس جو ہے
لباس ایسا لباس ہے جیسا ٹاٹ کا بورا ہوتا ہے نا، ٹاٹ کا بورا جانتے ہوں گے آپ لوگ، تو ٹاٹ کا بورا آپ کے بدن پر، نوری بدن پر تھا، اور ببول کے کانٹوں سے وہ رکھا ہوا تھا، ببول کے کانٹوں سے اس کو روک رکھا، جیسے ہم بٹن سے اپنی شرٹ کو روکتے ہیں، کرتے روکتے ہیں، انہوں نے جبریل علیہ السلام نے روک رکھا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل تمہارا یہ حال کیا ہے؟ تم تو نوری فرشتے ہو، تمہارا یہ لباس کیسا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میرے لیے نہیں بلکہ دنیا کے تمام آسمان کے فرشتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ آج سب یہ لباس پہنے۔ پوچھا کیوں؟ کیونکہ یہ لباس آج صدیق اکبر نے پہنا ہے۔ اب پوچھیں یہ لباس پہنا کیوں ہے؟ صدیق اکبر نے لباس کیوں پہنا؟ دیکھا کہ صدیق اکبر اونٹ پر اپنا تمام مال و اسباب، جو گھر کے کپڑے، سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں لے کر آ رہے ہیں۔ جب لے کر آئے تو صدیق اکبر کے بدن پر کیا تھا؟ وہی ٹاٹ کا بورا اور ببول کے کانٹے سے رکھا ہوا لباس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے ابو بکر، گھر پہ کیا چھوڑا؟ گھر پر کیا چھوڑا؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گھر پہ آپ کی محبت چھوڑی۔ کیا چھوڑی؟ آپ کی محبت چھوڑی۔ اور آج کل ہم کیسے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی کہہ دے راہ خدا میں، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ۔ اور اگر ہم سے کوئی کہتے کہ راہ خدا میں خرچ کرو، تو ہم سوچتے ہیں جیسے اگر مسجد میں جاتے ہیں جمعے کی نماز میں چندہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں سب سے کونے میں کون سا سکہ پڑا سب سے چھوٹا، کبھی دھوکے سے۔ ہاں، ایک چلو اس بات میں واقعہ بتا دوں، ایک شخص مسجد میں بیٹھا تھا، چندہ دے رہا تھا، تو اس نے کیا کرا، اپنی جیب سے 5 کا نوٹ نکالنے کی کوشش کی تو 2000 کا نوٹ پیچھے سے نکل گیا، 2000 کا نوٹ پیچھے سے نکل کے گر گیا۔ تو آگے چندہ کرنے والا جا رہا تھا تو پیچھے سے شخص نے وہ 2000 کا نوٹ اٹھا کر دیا۔ حضرت، وہ کہنے والا تھا آپ کا 2000 کا نوٹ نے کیا کرا، 5 نوٹ تو آپ نے دے دیے چندے میں، ان کا 2000 کا نوٹ جو جیب سے نکلا تھا وہ سمجھا اس کا ہے، انہوں نے اٹھا کے وہی چندے میں ڈال دیا۔ کہاں ڈال دی؟ چندے میں۔ پھر پیچھے شخص نے کہا، حضرت وہ 2000 نوٹ میرا نہیں، وہ آپ کا ہی تھا، نکل کے آتا جیب سے۔ یعنی جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان سے خود لے لیتا ہے۔ یعنی وہ شخص سوچ رہا ہے کہ اس شخص نے دیا ہے، اپنا تو 5 نوٹ بڑے کانپتے ہاتھ سے ڈالا اس نے، جب اس نے 2000 کا دیا بڑے پھٹ سے ڈال دیا۔ انہوں نے کہا، حضرت آپ کا ہی ہے، میرا نہیں ہے، آپ کا ہی ہے 2000 کا۔ اب سوچ رہا اب کروں تو کروں کیا، اب تو گیا۔ تو صدیق اکبر نے کیا کرا، سارا گھر کا سامان اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا، سارا مال، کچھ نہیں چھوڑا گھر پہ، یہاں تک کہ اپنے بدن کا لباس بھی تھا وہ بھی اتار کر لے آئے، کیونکہ دستور تھا عرب کا کہ وہاں پر اگر کوئی مٹی کی پیالی بھی بازار میں لے کے چلے آتے تو اسے بھی لوگ خرید لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے لوگوں نے وہ حضرت صدیق اکبر نے اپنے لباس بھی ان کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور گھر پہ کیا چھوڑا؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے کیا کہ ہماری محبت ہی دولت ہے، آج کل ہماری محبت ہی دولت ہے۔ اور جب لے کر آئے تو صدیق اکبر کو جب یہ اس حالت میں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدیق اکبر سے پوچھو کیا وہ ہم سے راضی ہے۔ یعنی صدیق اکبر سے اللہ تعالیٰ پوچھوا ہے، صدیق اکبر کی رضا اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، لیکن ساتھ میں صدیق اکبر بھی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ جتنے مال نے دنیا میں صدیق اکبر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا، کسی کے مال نے نہ پہنچایا۔ اور نبی نے خود ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر کا احسان میرے اوپر ایسا ہے کہ میں نہیں اتار سکتا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتارے گا۔ محترم سامعین اکرام، یہ صرف صدیق اکبر کی شان تھی، ان کی تو شان جتنی بیان کی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ وہ تمام انبیاء کرام کے بعد، تمام رسولوں کے بعد کوئی سب سے زیادہ افضل ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر کے بعد میں ہی سب کا مرتبہ ہے،
اور یہ الحمدللہ ہمارے خلفاء سب سے پہلے یعنی اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ بھی صدیق اکبر ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی اور پھر حضرت علی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جو بالی ووڈ ہے، ٹالی ووڈ ہے، ہالی ووڈ ہے، ان سب کے ایکٹروں کے برتھ ڈے اور مرن دن سب کچھ یاد ہوتا ہے، یہاں تک کہ کوئی کافر ایکٹر ہو چاہے کوئی بھی ہو، ہم خالی اسے جانتے بھی ہیں، کوئی مر بھی گیا تو ہم اس پہ اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، اور کیا لگاتے ہیں؟ RIP، ریسٹ ان پیس، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ لوگوں یہ پتہ تک نہیں ہے کہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی کفر ہے، یعنی اگر کسی شخص نے کسی کافر کے لیے یہ دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، تو اگر وہ شادی شدہ تھا تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا، مسلمان تھا وہ ایمان بھی گیا، تو اب کیا کرے کہ اب دوبارہ توبہ کرے، پھر کلمہ پڑھے، پھر اسی بیوی سے چاہے تو یا دوسری بیوی سے نکاح کرے۔ یہ ان کے لیے ہے جو لوگ کافروں کے نام کے اسٹیٹس لگاتے ہیں اور لگاتے ہیں RIP۔ ہمیں ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ صدیق اکبر کون ہے، ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور میں بتاؤں ہم مسلمان کس بات کے؟ ہم اس بات کے مسلمان ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور مسلمان کے گھر میں ہی مرنا ہے، بس اسی بات کے مسلمان ہیں، اور ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہمیں ڈھنگ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پتہ کس طرح پڑھی جاتی ہے، اسلام کا کلمہ کیا ہے ہمیں نہیں پتہ بالکل بھی۔ ہم کیوں نہیں پتہ؟ کیونکہ ہم انٹرنیٹ کے دیوانے ہو چکے ہیں، ہم نے اپنا وقت سارا انٹرنیٹ کو دے دیا ہے، یوٹیوب کو دے دیا، فیس بک کو دے دیا، انسٹاگرام کو دے دیا ہے، ان سب میں ہمارا وقت ایسا جا رہا ہے جیسے کہ گڑ پانی میں گھلتا ہے نا، اس طرح سے ہمارا وقت جا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں برکت کیوں نہیں ہے؟ برکت کیوں نہیں؟ برکت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنا وقت غلط کاموں میں لگا لیا۔ کبھی آپ یہ سوچیں رات کو سوتے وقت کہ آج فجر کا وقت تھا، میں سو رہا تھا، فجر کے وقت سے لے کے عشاء کے وقت تک یا پورے دن میں نے کتنی نیکیاں کی؟ آپ کبھی اپنا محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے آج پورے دن میں کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے، تو آپ خود محاسبہ کریں گے تو خود سوچیں گے، خود آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ میں نے آج پورے دن میں برے کام تو کیے لیکن نیک کام نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے خود کہتا ہے، اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ بندے آ جا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلاتا ہے کہ اگر بندہ میری طرف ایک قدم بڑھائے گا تو میں 10 قدم رحمت لے کے بھیج دو آ جاؤں گا۔ یعنی اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمام زمین، تمام آسمان، تمام سمندر کے برابر یا تمام سمندری جھاگوں کے برابر گناہ لے کے ہی پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رحمان ہے کہ وہ اسے پھر بھی معاف کر دے گا، لیکن ہم نہیں کرتے، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہمارے دل سے خوف بالکل نکل گیا۔ کیوں نکل گیا؟ ابھی پتہ ہے آپ سب کو لگ رہا ہو کہ حضرت بیان تو اچھا کر رہے ہیں، آج کے بعد کوئی گناہ ہی نہیں کریں گے، کل سے نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ اچھے کام کریں گے، کل سے گانے نہیں سنیں گے۔ یہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ کے دل کے اندر یہ خیال آ رہا ہے، اور یہ کب تک ہے؟ جب تک آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد شیطان آپ کے اوپر ایسا غالب ہوگا، ایسا غالب ہوگا جیسے جسم کے اوپر پانی، نہاتے میں پانی ڈالتے ہیں نا، کیسے غالب ہوتا ہے؟ فٹافٹ ایک لوٹا ڈال دیا تو ترنت پورا بدن تر ہو جاتا ہے۔ شیطان محفل کے بعد ایسے غالب ہوگا۔ ابھی تو جہاں تک آواز جیسے کلام پڑھا گیا تو شیطان ابھی سوچ رہا ہوگا کب بند کریں گے، کب میں ان لوگوں پہ حاوی ہوں، کبھی تو انہیں ابھی شیطان پتہ ہے پلان بنا رہا ہوگا، اس سے موبائل چلوانا ہے، اس سے ویڈیو بہت دکھوانی ہے، اور لوگوں نے پلان ہی بنا رکھے ہوں گے اپنے کہ مجھے والی ویڈیو تو آئی تھی، میں ویڈیو دیکھنی، کب ختم ہوگا پروگرام میں ویڈیو دیکھوں والی، یار فیس بک میں لائک نہیں کرا فوٹو، یار مجھے انسٹاگرام پہ پوسٹ ڈالنی تھی۔ ابھی شیطان سب کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے کہ ابھی پلاننگ کر رہے ہیں لوگ کہ ابھی یہ نیکی کام ختم کریں اور پھر سے ہم گناہوں میں مبتلا کر دیں۔ حضرت میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ بھی کرتا پجامہ پہن لیں، داڑھی رکھ لیں اور بالکل نیک کام کے نکل جائیں، ارے اتنا نہ ہو سکے کوئی بات نہیں، صرف 5 وقت نماز پڑھ لیں، کوشش کریں قرآن پاک پڑھنے کی، اور ہمیشہ یاد رکھو نماز پڑھنے سے کبھی کسی کام ضائع نہیں ہوتا، اور جو نماز پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ آپ کے سامنے میں جیتا جاگتا ہوں، میں بھی کاریری کرتا تھا، 5 وقت نماز پڑھتا، فجر کی نماز میں قرآن پاک پڑھنے آتا تھا، میں عشاء کے بعد قرآن پڑھتا تھا۔ الحمدللہ میری جتنی سیلری تھی، جیسے ہر میں مہینے میں
12-13 ہزار کماتا تھا اور الحمدللہ 1-2 ہزار بڑھ گئے میرے کام میں، کمی نہیں آئی. 5 وقت نماز ہی پڑھی میں نے اسی دوران. میں یہ نہیں اپنی نیکیاں گنا رہا ہوں، گنا نہیں رہا، میں صرف ایک ایگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھو جتنے ہم اللہ کی راہ میں دل لگائیں گے تو اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. آپ بس اتنا کریں کہ جب آج بستر پہ جائیں نا تو موبائل چلانے کے بجائے نا آپ اپنے من میں سوچیں کہ اگر ہماری رات کو آنکھ نہ کھولی، صبح کو ہماری آنکھ نہ کھولی اور ہم سوتے ہی رہ گئے تو ہمارا کیا بنے گا. صرف اتنا سوچیں. کیونکہ دیکھو ہم سوتے ہیں تو ہمیں کسی کو بھروسہ ہوتا ہے کہ صبح کو اٹھیں گے. سوچ تو لیتے ہیں ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن بھروسہ نہیں ہوتا صبح کو اٹھیں گے. لیکن اب یہ سوچیں کہ اگر رات کو ہمارا انتقال ہو جائے، رات کو انتقال ہو جائے اور ہمیں پھر کیا ہوگا؟ قبر میں اتار دیا جائے گا. تو ہم سوالات کے جواب کیسے دیں گے؟ ابھی آپ نے دیکھا سنا ہوگا 7 پر ایک گاڑی جا رہی تھی، 5-6 لوگ اس میں سوار تھے، صحیح سلامت تھے آپ سب کے سامنے. کیا ہوا؟ 4-5 روز میں انتقال ہو گیا. خبر آئی تھی نا اسی طرح، جس طرح ان کی خبر آئی تھی نا ایک دن یہ بھی خبر آئے گی کہ نہیں فاروقی مر گیا. ابھی ہم دوسرے خبر سنتے ہیں، کل ہماری بھی خبر کوئی دے گا. ابھی ہم دوسرے جنازے میں جاتے ہیں، کل ہمارے ہی جنازے میں کوئی جائے گا. ابھی ہم دوسروں کو غسل دیتے ہیں، کل ہمیں بھی کوئی غسل دے گا. ابھی ہم دوسروں کو کفن پہناتے ہیں، کوئی ہمیں بھی کفن پہنائے گا. ابھی ہم دوسری نماز جنازہ پڑھتے ہیں، کوئی ہماری بھی نماز جنازہ پڑھے گا. آج ہم دوسروں کو قبر میں اتارتے ہیں، کل ہم بھی اتارے جائیں گے. اس آس میں نہ رہیں کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، ہمیں مرنا ہے. اور ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ اصل گھر جو ہے وہ جنت ہے. جس طرح ہم یہاں پر آئے دنیا میں کس لیے آئے؟ اپنی جنت بہتر کرنے کے لیے. جنت تو بہتر ہے، اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے. صدیق اکبر تھے، وہ کیوں مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں؟ کیوں اتنی نیکیاں کر رہے تھے؟ کیوں؟ کیا ضرورت تھی اس چیز کی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ابھی بات یہ ہے نا، ابھی ہمارے گھر والوں نے کیا کر رکھا ہے کہ نہ تو گھر والوں نے علم خود حاصل کیا نہ ہمیں حاصل کروایا. سب سے بڑی کمی یہی ہے. سب سے بڑی کمی یہ کہ نہ تو گھر والوں نے خود حاصل کیا اور نہ کرنے دیا. اور کوئی کرنے سوچتا بھی ہے تو اس کے گھر والے کی کوئی بھی ہو، میرے گھر والوں چاہے کسی کے بھی ہوں، تو کیا کہتے ہیں؟ ارے ابھی بہت عمر پڑی ہے، کر لینا. یہاں تک کہ کوئی داڑھی بھی رکھتا ہے تو لوگ کیا گھر والے کہتے ہیں داڑھی ابھی مت رکھ، شادی بعد رکھ لیو. لوگ یہ کہتے ہیں شادی بعد رکھ لیو. میرے گھر میں مجھ سے کہا لوگوں نے، میں نے نہیں سنی کسی کی. الحمدللہ کام چھوڑا پڑھائی کرنے کے مدرسے میں نے نہیں سنی کسی کی، کیونکہ نیک کام ہے یہ. آپ لوگ خالی قبر و آخرت کی تیاری کریں. ابھی ہم دوسروں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں نا، ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے کہ ہماری کوئی مغفرت کی دعا کرنے والا بھی نہ ہو. ہمارے گھر والوں کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہمیں نہ تو قرآن پاک پڑھنا سکھایا، اور آپ پڑھنا بھی سکھایا تو اس پہ عمل کرنا نہیں سکھایا. اور اگر عمل کرنا بھی سکھایا تو اس کے بعد زیادہ ہم نے اس میں دلچسپی نہ لی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. خوب سے مراد یہ کہ جو شخص 5 وقت نماز ہی پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. اور اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا نیک کام کر رہے ہیں، کیا گناہ کر رہے ہیں. ہم دن بھر گناہ ہی کرتے ہیں. یہ آپ کا جو کاریگری آپ کرتے ہیں، اب کوئی بھی کاریگری کرتا ہے تو وہ حلال ہے آپ کے لیے. کیا ہے؟ حلال ہے. لیکن آپ اس کو حلال کمائی کو حرام کرتے ہیں. آپ حلال کو حرام کرتے ہیں. نماز چھوڑ کر نہیں، نماز چھوڑ کے حرام نہیں، نماز چھوڑ کے نماز تو چھوڑیں، اس کا تو گناہ الگ ہی ہے آپ کے پاس. آپ حرام کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے کان میں جو ایئر فون لگی ہے نا، جو میوزک سن رہے ہیں، میوزک سننا کیا ہے؟ حرام. حرام کرتے وقت اگر تم حلال کام بھی کرو تو وہ بھی حرام ہو جائے. جس طرح 1 روپیہ آپ کا حرام کا اور 1 لاکھ آپ کے حلال کے، آپ نے اس میں 1 روپیہ ملا دیا تو تمام حرام ہو گیا وہ. اسی طرح آپ کی اتنی پوری محنت، آپ کی دل جان سے آپ نے محنت کری، صبح کو اٹھے، ناشتہ کرا، دن بھر کام کرا، رات کو کام کرا، اس میں آپ کی کمائی بھی ہوئی، وہ کیوں ہوا؟ برکت بھی ہوئی نہیں. کیوں نہیں ہوئی برکت؟ کیونکہ وہ حرام کیوں ہوئی؟ کیوں ہم نے جو کام کرا تھا نا وہ گانے سن کر کرا تھا. کبھی آپ نے سوچا کہ ہم یہ میوزک کیوں سنتے ہیں؟ اس سے کوئی فائدہ ہے؟ کچھ نہیں. ہم تیاری کریں آخرت کی، جس طرح ہمارے علماء کرام، جو ہمارے بزرگان دین، جو ہمارے صحابہ کرام کرتے آئے ہیں. ہم لوگوں نے صرف یہ سوچ لیا ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور مسلمان گھر پہ ہی مر جانا ہے. تو ہمیں مسلمان گھر میں مرنا ہی نہیں ہے، بلکہ مسلمان گھر میں مسلمان کیا ہوتا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے. ایک واقعہ بتاؤں، بہت چھوٹا واقعہ ہے کہ ایک اللہ کے ولی تھے. شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دلی کا ہی واقعہ ہے، کافی پرانا ہے.
تو اللہ کے ولی تھے, انہوں نے دیکھا کہ خبر آئی کہ کسی بستی میں انتقال ہو گیا, تو وہ اس جنازے میں شامل ہونے کے لیے آئے. جب شامل ہونے کے لیے آئے تو ایک لڑکا کوٹ پینٹ اور جوتے ہوتے پہن کے مسجد کے باہر کھڑا تھا. جو مسجد میں جنازہ ہو رہی تھی, جنازی نماز ہو رہی تھی, تو اس کے الگ کھڑا تھا. تو اللہ کے ولی نماز جنازہ پڑھنے بعد اس شخص سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ سلام تو کیا نہیں, آپ نے کہا آپ کیوں کھڑے ہو؟ تو کہا کہ یہ میرے والد کا جنازہ ہے. تو کہ اللہ اکبر, آپ کے والد کا جنازہ اور آپ جو کہ نام ہے یہاں کھڑے ہو؟ تو کہنے لگے ارے وہ مجھے وضو بنانے کا طریقہ نہیں آتا تھا, اس لیے میں باہر کھڑا تھا. یعنی اسے مسلمان ہے, وہ مسلمان ہے لیکن اسے وضو بنانے کا طریقہ نہیں آتا. تو وہ شخص کہنے آپ کون؟ کہا انہوں نے کہا کہ میں فلاں بستی سے آیا ہوں. تو لوگوں نے بتایا یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. کہتا ہے کہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں, ایک مسلمان کو دیکھ کے سلام نہیں کرتے. مطلب وہ شخص جو کوٹ پینٹ پہنے کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ کے ولی سے اور ان لوگوں سے کہ اتنے اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں, ایک مسلمان سامنے کھڑا ہے اور سلام تک نہیں کرتے. تو پھر اللہ کے ولی نے بتایا کہ جواب دیا, میں تو پہچان ہی نہیں پایا کہ آپ مسلمانوں کے کافر ہو. آج ہم نے حلیہ ایسی بنا لی ہے نا, یعنی پہچان نہیں ہو پاتی مسلمان کون ہو اور ہندو کون ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی حلیہ نہ بھی بنا رہے کوئی نہیں, لیکن کم سے کم مسجد تک تو جائیں. ہمیشہ یاد رکھو جس شخص کے پاس دولت آتی ہے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ کا اس کے پاس سب سے بڑا عذاب اور سب سے بڑی ناراضگی اس کے پاس آ چکی ہے. اور جس کے پاس غربت ہے تو سمجھے وہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میرے پاس آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے. کیوں اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو دولت نہیں دیتا, اسے آزماتا ہے. تو اگر ہمارے پاس دولت ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں, نہیں ہے تب بھی شکر ادا کریں, کیونکہ اللہ کا شکر ادا کریں گے تبھی کچھ ہوگا. اور بس خوف خدا دل میں رکھیں. اور چاند کی 22 تاریخ یعنی مغرب کی نماز کے بعد, آج مغرب کی نماز کی ہو گئی اور اب جو ہے چاند کی تاریخ 22 ہو چکی ہے. چاند کی تاریخ 22 ہو چکی ہے, جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرس شریف منایا جاتا ہے. تو یہ محفل رکھنے کا مقصد یہی تھا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے, کیونکہ ہمیں کسی کو پتہ اپنے برتھ ڈے تک یاد نہیں ہوتا, ایکٹروں کا برتھ ڈے یاد ہوتا ہے, ہمارے جو اصحاب ہیں ان کا کیا برتھ ڈے کیا نہیں ہے کوئی پتہ نہیں, لیکن یہ عرس ہے, ان کے وصال کی تاریخ ہے 22 جمادی الاخری. تو کل جو ہے عصر کی نماز کے بعد یعنی مغرب سے پہلے حضرت عمر فاروق, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام کی فاتح خوانی کریں اور ان کا وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی دولت سے نواز دے, اور روزانہ اپنے گناہوں کا محاسبہ کریں کہ آج ہم نے کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے. اور جو شخص یہ سوچتا ہے کہ ہم پہ نماز پڑھنے نہیں آتی یا ہم پہ قرآن پاک پڑھنے نہیں آتا تو وہ گھبرائے نا. الحمدللہ یہ محفل رکھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے اس چیز کی ذمہ اٹھایا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, نماز کا طریقہ نہیں آتا ہے, نماز یا غسل کا طریقہ نہیں آتا ہے, تو الحمدللہ ہم سب میں سے کسی کا ہی نمبر لے لے, ہم سب میں سے کسی کا ہی نمبر لے لے یا اس پر بورڈ پہ ہی نمبر لکھا ہوا, اور جو ہے ان سے کانٹیکٹ کریں. آپ چاہیں تو فردن آئیں یا لوگ ساتھ میں آئیں, چاہیں تو جیسے چاہیں ویسے آئیں, موبائل پہ چاہیں موبائل پہ نماز کا طریقہ بھی سیکھ سکتے ہیں, پوچھ بھی سکتے ہیں, کوئی بھی آپ کے دینی مسئلہ ہے پوچھ سکتے ہیں. آپ اس چیز پہ توجہ دیں. اور ایک بات اور کہ مسئلے ہمیں بہت کم پتہ ہوتے ہیں کہ غسل فرض کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا. میں کچھ بچوں کو پڑھانے جاتا ہوں, لیکن لوگوں میں نے کہا ان کے والد صاحب سے کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کا بیٹا جوان ہے, میں اس کو غسل کے فرائض اور جو ناپاکی کیسے ہوتی ہے یہ سب بتا دوں. تو انہوں نے کہا حضرت بھائی تو بچہ ہے, وہ لڑکا 17 سال کا تھا, پڑھتا بھی میرے پاس. کہا بچہ ہے, اسے بتاؤ گے تو صحیح نہیں ہے, ذہن اس کا الگ ہو جائے گا, پڑھائی میں بھی وہ ہے. میں نے چلو کوئی بات نہیں. اس کے بعد میں قانون شریعت کتاب پڑھا تھا, ابھی پڑھاتا ہوں, آج میں نے اس کی چھٹی کر دی بچے کی محفل میں آنے کی وجہ سے. تو پرسوں پہلے دن کی بات ہے, اس نے مجھ سے قرآن پاک سنایا, سبق سنانے کے بعد میں پھر مسئلے بھی سنائے اس نے قانون شریعت میں. اس کے بعد مجھ سے کہتا ہے حافظ صاحب رات کو میرے نائٹ فال ہو گیا تھا, اور نائٹ فال ہونے کے بعد میں مطلب اسی جگہ کو میں نے دھو کے قرآن پاک پڑھ لیا, یعنی غسل نہیں کرا نہ نہایا وہ. جبکہ حکم یہ ہے قرآن پاک کو بے وضو چھونا بھی حرام ہے,
لیکن ہم اتنی توجہ نہیں دیتے کہ کب ہم پہ ناپاکی صادر ہوتی ہے کب پاکی. کہ سوتے میں جو ہم موبائلوں پر گناہ کرتے ہیں نا، پھر جو ہمارے نفس سے یعنی ذرا سا بھی قطرہ نکل جاتا ہے شہبت کی حالت میں، یعنی جو ہمارے جو اندر خواہش جاگتی ہے نا صحبت، تو شہبت جو جاگتی ہے اس کی حالت میں اگر ایک قطرہ بھی ہماری شرمگاہ سے یعنی پیشاب کرنے کی جگہ سے نکل گیا تو ہم پہ غسل فرض ہو گیا. اور ہمیشہ یاد رکھنا، جس شخص کے پر غسل فرض ہو اس کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جس گھر میں ناپاک جنوبی شخص ہو اس کے پاس بھی، یعنی جس شخص پر غسل فرض ہو جائے اس شخص پر نیکی فرشتے نہیں آتے. تو اب کرنا کیا ہے کہ جو شخص رات کو سو گیا اور سونے کے بعد میں اسے خواہشات جگی، یا اس نے خواب میں کسی لڑکی کو خواب میں دیکھا، یا اس نے اس کے ساتھ کچھ کرا غلط سلط جو بھی ہے، خواب تو خواب ہے لیکن نائٹ فال حقیقت میں ہو جاتا ہے. اگر ایک قطرہ بھی نکل گیا صحبت کی حالت میں تو اس پر غسل فرض ہو جائے گا. اب غسل فرض ہو جائے گا تو اب غسل کے طریقہ کیا ہے، غسل کے فرائض کتنے ہیں، وقت کم ہے، اور آپ چاہتے ہیں سیکھنا تو آپ جو ہے ہمارے افشان بھائی ہیں، راجہ بھائی ہیں، تنویر بھائی ہیں، کسی کا ہی نمبر لے لیں آپ جو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان سب سے، اور بورڈ پہ ہی نمبر ہے، نمبر لے لیں اور برائے کرم پوچھنے کی کوشش کریں، شرمائیں نہ بالکل بھی. یہ دیکھیں کہ اس شخص کو اتنی عقل نہیں اس لڑکے کو کہ غسل فرض ہو گیا، رات کو نائٹ فال ہو گیا اور اس نے قرآن پاک سنا بھی دیا اور بعد میں مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے. میں نے پھر اس سے کہا بیٹا ایسا تم توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، وہ معاف فرمائے گا، غلطی ہوئی ہے. لیکن کل سے جو ہے اب تمہارے مسئلے یہی چلیں گے، غسل فرائض، غسل کب فرض ہوتا ہے کب نہیں. اور میں نے اس کے والد سے بھی کہہ دیا آپ کو اگر اپنے بچوں کو پڑھانا ہے تو میں ایک شرط پڑھاؤں گا کہ جو مسئلے ہیں وہ بتانے بھی ضروری ہے. پھر ان کی جو جوان لڑکیاں الحمدللہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کانٹیکٹ نمبر دیا کہ میری اہلیہ سے کانٹیکٹ کریں لڑکیاں اور یہ بھی مسئلے معلوم کریں. اور میں نے سختی سے کہا کیوں مجھے پتا اگر میں نہ کروں گا سختی پڑھانے تو میں ہی جاتا ہوں تو گناہ میں ہی مبتلا ہوں گا. اس لیے میں نے ان سے کہا کہ وہ لوگ بھی مسئلے سیکھیں اور آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ غسل فرض کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، اس کے مسئلے ہر شخص پہ آنے ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیں تو صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تو کاونوں کا، غوث اعظم امام تو کاونوں کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام.
کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کاہے رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کاہے رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. سیدی مرشدی شاہ مصطفیٰ خاں رضا, سیدی مرشدی شاہ مصطفیٰ خاں رضا. ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام. ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام. جانشین رضا شاہ اختر رضا, فخر اہل سنن شاہ اختر رضا. ہے میری زندگی شاہ اختر رضا, ان کا سایہ سروں پر رہے دائما. ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام. ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام. آپ کے جانشین شاہ اسجد رضا, آپ کے جانشین شاہ اسجد رضا. قائد اہل سنت